بشان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شو کے ساتھ الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین. تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے پلے کا مخلوق میں کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اگر اس بات پہ آپ پر یقین ہے اور ایمان ہے اور وہ بھی پختہ ہے پھر ہاتھ ادھر رکھ کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگنے کا ثبوت پیش کرنا ہے. آپ کا اس بات پہ متفق ہے سارے کہ بے شک. مخلوق میں سرکار جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. سرکار کی نسبت جیسی تگڑی کوئی دوسری نسبت نہیں ہے. جس طرح حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کے خلیفہ مطلق ہیں ایسے کوئی دوسرا خلیفہ مطلق نہیں ہے. اس طرح آقا جانے جانا علیہ السلام رب تعالیٰ کے خلیفہ اکبر ہیں ایسا کوئی دوسرا خلیفہ اکبر نہیں ہے. جس طرح حضور علیہ السلام اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے بارے میں مغموم ہوتے ہیں ایسا کوئی دوسرا غلاموں کا خیال رکھنے والا نہیں ہے. ایسا کوئی غلاموں کا خیر خواہ نہیں ہے. ایسا کوئی غلاموں کی خیر چاہنے والا نہیں ہے. ایسی کوئی محبت فرمانے والا نہیں. بھیا بتلاؤ آج ماں بچے سے اتنی محبت کرتی ہے مگر قرآن کی نص موجود ہے جب قیامت کی افراتفری ہو جائے گی جب نفسی نفسی ہوگی اس وقت ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اس وقت بھی آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے آنا لہا اور غلامہ ساری زندگی اگر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا ہے ساری زندگی کہتا رہا ہے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ تو ہم تو اتنے لجپال ہیں اگر ہماری نسل اطہر میں آنے والے بیٹے اپنے دامن سے لگے ہوں کو مایوس نہیں کرتے تو ان کے بابا محمد کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کی کریمی کا عالم کیا ہوگا آقا جانے جانا علیہ السلام کے فضل و کرم و رحمت کا عالم کیا ہوگا جو تو ہے ہی رحمت للعالمین جو تو ہے ہی خاتم النبیین جو تو ہے ہی شفیع المذنبین جو حضور علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا گیا ہے ایسا اختیار کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا. حضور علیہ السلام جیسا غم اپنی امت کے بارے میں رکھتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث اس بات پر واضح گواہ ہے ان عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم یا ربی انہم اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وفی عیسی قال یا ربی فإن عذاب اگر آپ ان کو عذاب دے. پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف کی یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ ابراہیم شریف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی امت کو دعوت پیش کی کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن عرضی پیش کر دی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ میرا کام تھا تیرے بندوں کو دعوت پیش کرنا تیرے در کی طرف بلانا تیری وحدانیت کا اعلان کرنا یا اللہ وہ میں نے کر دیا ہے کچھ گمراہ ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے میری اتباع کر دی ہے یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی ہے وہ میرے ہیں جنہوں نے نہیں کی بے شک ان کو جہنم میں ڈال بے شک ان کو عذاب میں گرفتار کر تو رب ہے تو جیسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے تو قادر مطلق ہے تو بے نیاز ذات کا مالک ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت فرمایا انہوں نے فرمایا یا اللہ میں نے بھی اپنی قوم کو دعوت پیش کر دی ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک دے تیرے بندے ہے یا اللہ اگر عذاب دے تو میرا تو تیرے ساتھ گلا کوئی نہیں نا پیدا کرنے والا تو ہے مجھ کو بھیجنے والا تو ہے ان کی تخلیق کار کا عالم تو ہے تو ان کو عذاب دیتا ہے تو بے شک دے. جب حضور علیہ السلام نے یہ قول پڑھا یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں مسلم شریف کی
حضور علیہ السلام نے جب یہ قول پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرافع یدیہ، حضور علیہ السلام نے 2 قول پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، فرافع یدیہ، حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلے الفاظ سنیے حدیث پاک کے، فبکا، تو حضور علیہ السلام کی مبارک اطہر و اقدس و انور و اعلی و عرفہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنکھوں میں۔ پتہ ہے پھر کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں، یا اللہ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دی کہ تو اگر ان کو عذاب دیتا ہے تو بے شک دے، یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، مگر یا اللہ میں یہ نہیں عرض کروں گا تو ان کو عذاب دے۔ یا اللہ عذاب دینے سے پہلے ایک مرتبہ اس بات پر غور فرما لینا، امتی یا متکلم نسبت امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ عرض کی تو راوی کہتے ہیں فقال اللہ عز وجل لجبریل علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی الفور حضرت جبریل امین کو حکم ارشاد فرمایا، اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر بولے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا نام پاک تو ہے ہی اتنا میٹھا، اگر جہان بھر کی ساری شہد کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، پھر اس کو کھا لیا جائے، زبان سے چاٹ لیا جائے، زبان کے اندر وہ مٹھاس ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک مرتبہ اس میں محمد لینے سے پیدا ہو۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سرکار کا نام پاک لینے سے ہوتی ہے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ بلا جی، ان کا نام سرکار کا جو میرے پار فرماتا ہے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب ستاروں جیسے۔ کیا بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب ستاروں جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، سبحان جب وہ اللہ۔ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ تو لوٹیے جملے کی طرف، رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل پیارے ذرا میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا، تیری تخلیق کا اور کیا مقصد ہے؟ تجھے تو بنایا ہی اس لیے ہے، تیرے کافوری ہونٹوں کو بنانے کا اور کیا مطلب ہے، اور کیا مقصد ہے؟ جب جا میرے محبوب کی تلیوں کو بوسے دے۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے شب معراج بوسے دیے تو رب تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا جبریل پیارے اب تو فرشتوں کا سردار ہو گیا ہے اور ملائکہ کا تو امام ہو گیا ہے، اور فرشتوں میں اب تیرے پلے کا بھی کوئی نہیں، وجہ یہ ہے تیرے ہونٹوں نے میرے محبوب کی تلیوں کو چوم لیا ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی تلیوں کے بوسے لے لیے ہیں، اب تو سید الملائکہ ہے، اب تو خطیب معمور ہے، اب تو بیت المعمور کا خطیب ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے ما یبکی کا، اے آقا اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ما یبکی کا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ رب پوچھتا ہے کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کیا رب کو نہیں پتا ہے جی؟ رب نہیں جانتا؟ اب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں امت کا غم رکھنے والا کون ہے؟ ہے جی؟ یہ خیال پیدا فرمانے والا کون ہے کہ میری امت میری امت؟ پھر حضرت جبریل کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر بھی پوچھتا ہے اے جبریل ذرا پوچھ کے آ کس بات نے رلایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے۔ بھیا اگر حضور علیہ السلام کی امت کا ایک عام مومن دعا میں رونا اختیار کر لے، حدیث پاک اور وہ بھی صحیح حدیث پاک، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے حیا آتی ہے جب وہ رو کر اپنے ہاتھ اٹھائے، رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اس کے ہاتھ خالی لٹا دوں واپس۔ اگر عام مومن کی یہ شان ہے، اگر پھر روتے ہوئے داتا صاحب ہاتھ اٹھا لے تو عالم کیا ہوگا؟
ابھی آپ پریشان ہو گئے ہیں، پھر خواجہ صاحب کا عالم کیا ہوگا؟ بھیا داتا خواجہ مجدد حق باہو، یہ بابا بلے شاہ کھڑی شریف والی سرکار، یہ جمیع اولیاء سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سروردیہ اویسیہ نشائیہ، یہ سارے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اگر ان کا مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ اگر صرف روک کر ہاتھ اٹھا دے تو ان کے مریدوں کی نسلیں بھی تر جاتی ہیں، تو جو آقا جانے جانا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر فرما دے امتی امتی، تو امت کا بیڑا کیسے پار نہیں لگ سکتا؟ کیسے پار نہیں لگ سکتا؟ ذرا سوچو تو صحیح نا بھائیو، یہ قسمت نے آپ کی انگرائی لی ہے، ہم سوئے ہوئے تھے مگر قسمت جاگی ہے، ہمارے ہاتھوں میں دامن کن کا آ گیا ہے۔ اور اب اگر ہمیں حضرت ابراہیم کی امت میں پیدا فرما دیتا پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیا زور ہے ہمارا رب کے ساتھ؟ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کیا زور ہے؟ اگر حضرت موسیٰ کی اولاد امت میں آ جاتے پھر کیا کر سکتے تھے؟ مگر کیا شکر کہ ہم حقدار نہیں ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات، اور ہم شکر نہ کریں کہ ہم کو اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس کی زبان اطہر پر کبھی لفظ لا آیا ہی نہیں ہے جی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مگر شرط وہی ہے کہ مانگنے والا تو ہونا، کوئی سچا کاسا لے کر حاضر تو ہونا۔ پھر ابو بکر سے صدیق اکبر نہ ہو تو پھر کہے نا، پھر عمر فاروق سے فاروق اعظم نہ ہو تو پھر کہے نا، پھر عثمان پاک سے عثمان غنی اور ذوالنورین نہ ہو تو پھر کہے نا، پھر آنکھ بعد میں کھولے پہلے چہرہ والضحیٰ دیکھے، پھر جہان والوں کے لیے مشکل کشا نہ ہو تو پھر کہے نا، سچا کاسا لے کر تو آئے نا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے جی، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ کوئی سچے دل کے ساتھ آج بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو زندہ ہے واللہ بھی قبلہ نے پڑھا، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پیارے، اگر وہ زندہ ہیں اور تو اعتراف بھی کر رہا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتے، پھر یہ بھی ماننا مدینہ پاک سے فیض تو آج بھی منقطع نہیں ہوا، فیض تو آج بھی اسی طرح جاری ہے، مگر آپ کی اور میرے قلوب کے اندر خیالات کے اندر بڑا معاملہ خراب ہے، ہمارے خیالات بڑا گندا ہے۔ 1444 سنہ ہجری ہے، آج طرح طرح کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائی دیتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں، اور ان خیالات کی سنوائی کہیں نہیں ہے۔ جو وساوس ہمارے قلوب کے اندر آج ڈال دیے گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے در سے ہٹا دو اس امت کو، جو انگریزوں کا، یہودیوں کا اور ان کے ایجنٹوں کا جو مشن ہے، جن کے ٹکڑوں پہ وہ پل رہے ہیں اپنے آقاؤں کے، ہر 6 ماہ کے بعد آپ نے کبھی سوچا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی قرآن کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی وہ اعلیٰ ورفا بارگاہ کے اندر گستاخی ہو جاتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ایک پورا پلان تیار کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ اٹھتا ہے گستاخی کر دیتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے آپ غلطی پر ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں آپ غلطی پر ہے، یہ پورا ایک پلان ہے، پلاننگ کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ میں عرض کروں کیا ہے؟ یہ انگریز چاہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دشمن چاہتے ہیں اور مومنین کے دشمن چاہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو ان کے قلب کے اندر حضور علیہ السلام کی کتنی محبت باقی رہ گئی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پر ابھی کتنا بولتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اتنی باقی ہے پھر وہ یہ مشورہ کرتے ہیں دوست تھوڑی بڑھا دو، دوست تھوڑی بڑھا دو، ان کو حضور علیہ السلام کی محبت سے بس دور کرو، ایسے لوگ مارکیٹ میں لے کر آؤ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، جو اپنے کمروں میں بیٹھ کر کیمرے لگا کر 4 کتابیں رکھ کر اس طرح کی تاریخ پر اعمال کی بنیاد رکھ دے، 1400 تاریخ اسلام کو عام تاریخ پر جس کا نہ سر نہ پاؤں اس پر رکھ کر کہیں حضور علیہ السلام تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، حضور علیہ السلام تو جانتے کچھ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو تو پتہ کچھ نہیں ہے۔ بھیا کھٹو دیکھو، جب بندے کی عقل ماری جائے تو ٹکر جا کے کہاں لیتا ہے، کس بارگاہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو کروڑ مرتبہ حج کر کے آ جانا، تو کروڑ نمازیں پڑھ کے آ جا،
اربوں کے صدقے دے کے آ جا. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے صرف ہلکی سی سانس تیری میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند ہو گئی تو ساری زندگی کے اعمال اکٹھے کر کے تیرے منہ پہ مار دوں گا. اور خدا کے بندے مجھے تیرے اعمال نہیں چاہیے, مجھے تو وہ بندہ چاہیے جس کے قلب میں, جس کے جگر میں, جس کے پیتے میں, جس کے گردے میں میرے محبوب کی محبت ہو, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی نسبت کو ماننے والا ہو. ہم نے ایسے بندوں کا اچار ڈالنا ہے جی وہ حوالے بھرے دیتا ہے, اس کے پاس دلائل ہیں. کیا دلائل ہیں اس کے پاس؟ یہ دلائل ہے حضور علیہ السلام معاذ اللہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. یہ دلیل دیتا ہے وہ بدبخت, وہ کتا یہ دلیل پیش کر رہا ہے. اور آج حضور علیہ السلام کی امت کو آقا جانے جانا کی محبت سے دور کر رہا ہے, جبکہ ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے سینے اتنے روشن ہیں. رب کعبہ کی قسم, آپ نے نام سنا ہے 14ویں نسل میں آنے والے ایک بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. پتہ ہے ان کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت الملفوظات شریف کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار کا ایک مرید تھا. ان کے زمانے میں وہ خواب دیکھتا ہے. خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے بڑا سا, پہاڑ کے اوپر حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ یاقوت کے بڑے تخت میں جلوہ فرما ہے اور نیچے مخلوق خدا ہے. خواب کے اندر سارا منظر دیکھ رہا ہے. اور حوالہ الملفوظات سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی عاشقوں کے امام لکھ رہے ہیں اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں خواب کے اندر دیکھتا ہے حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا سے فرماتے ہیں ہاتے قصہ تک آڑی دوہا, ہاتے قصہ تک آڑی دوہا. او اللہ کے بندو اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں لاؤ, میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. اگر ایک اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں حاجتیں پیش کر سکتا ہے تو آپ کون سے مسائل لے کر بیٹھے ہیں؟ جو مسئلہ ہے در مصطفیٰ کی طرف رخ کرو, جو مسئلہ ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرو. رب کعبہ کی قسم 1 کروڑ تویز وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک دفعہ حیال مصطفیٰ کام کر دیا جائے. کروڑ تویز وہ نہیں کر سکتے جو ہلکا سا حیال آ جائے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر زندگی کے اندر کروڑ پیچ ہو, کروڑ ہم ہو, یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ ایک ہلکی سی سیدھی نظر فرما دے تمام کے بیڑے پار ہیں. خواجہ معروف کرخی فرماتے ہیں, بات کلوز کرتے ہیں, خواجہ معروف کرخی فرماتے ہیں ہاتھ قصہ تک آڑی دوہا, ہاتھ قصہ تک آڑی دوہا. اپنے لاؤ قصے, اپنی حاجتیں لاؤ, اپنے مسائل لاؤ, اپنے دکھ لاؤ, اپنی پریشانیاں لاؤ, میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. خواب کے اندر غوث پاک کے مرید سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ہی میں ابھی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں مخلوق خدا کے درمیان. تو خواجہ معروف کرخی پاک نے مجھے بھی فرمایا یا راجل, اے مرد, ہاتھ قصہ تک آڑی دوہا, تو بھی اپنا قصہ لا, میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. اب مرید ہو تو ایسا ہو, غور کرنا, ایک در پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. ہمارے شیخ کریم فرماتے ہیں ایک مرد پر پکا ہو جا, جڑا تو بننا, ایک مرد پر پکا ہو جا, پھر جنت میں جاتا ہے جنت میں جا, جہنم میں جاتا ہے جہنم میں جا. یارا ایک در پر تو پہلے پکا ہونا. کیا تیرے پاس 1400 سالہ تاریخ نہیں ہے اسلام کی؟ جو ایک در پر پکے ہوئے ہیں کیا ان کا بیڑا پار نہیں لگا؟ کیا ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی؟ پھر یہ وساوس کو کبھی دل میں نہ لائے, بس یہ سوچے ہم کس کے نام لیوا ہیں, ہمارے ہاتھوں میں دامن کس کا ہے. ہم اس محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں جو ہے ہی رحمت فرمانے والے, جو ہے ہی کرم فرمانے والے, جو ہے ہی فضل فرمانے والے. تو وہ فرماتے ہیں مجھے بھی فرمایا, تو میں نے عرض کی یا سیدی ایک بات تو ارشاد ہو. آپ فرما رہے ہیں اے غوث پاک کے غلام, تو بھی اپنا قصہ لا, میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. تو ایک بات تو ارشاد ہو, کیا میرے شیخ اولیاء اللہ کی لسٹ سے معزول کر دیے گئے ہیں؟ کیا اولیاء اللہ کی لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس لے کے آؤ میں پیش کروں؟ کیا مجھے میرے شیخ کافی نہیں ہے؟ کیا مجھے میرے شیخ کافی نہیں ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں؟ آپ یہ ارشاد فرمائے کیا معزول کر دیے گئے ہیں؟ خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا نہ سنگیا, ایسی بات نہیں ہے, وہ تو رب تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں, نہ ہی معزول کیے گئے ہیں اور نہ ہی کبھی معزول ہوں گے, نہ ہی معزول ہوں گے. قسم کھا کر ارشاد فرمایا خواجہ معروف کرخی پاک نے, قسم کھا کے واللہ کبھی معزول نہیں ہوں گے. پھر عرض کی یا سیدی آپ کریم ہیں,
جب میرے شیخ موجود ہیں پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اب یہ محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کیا حاجت ہے؟ وہ مرید فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ اب دیکھنا جو بات کہاں سے چلی کہ حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے سینے اتنے روشن ہیں، تو حضور علیہ السلام کے علم پاک کا عالم کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کی نگاہ باطنہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں نہیں آپ کے شیخ معزول نہیں ہوئے۔ فرمایا بس پھر مجھے میرے شیخ کافی ہے، پھر میں قصہ اپنی شیخ کی بارگاہ میں رکھوں گا اور عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، صبح میں اٹھا بارگاہ غوثیت میں حاضری دینے کے لیے، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب میں درگاہ شریف کے اور مدرسے کے باہر پہنچا، غوث پاک کے سامنے طلباء جلوہ فرما ہے، حاضر ہے اور درس شریف لے رہے ہیں حدیث پاک کا اور علم دین حاصل کر رہے ہیں، ایک طرف مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا غوث پاک نے مجھے وہ دور سے آتے ہوئے دیکھا اور پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ دور سے ہی فرمایا سنگیا ہاتھ قصہ تکاری دوہا، ہاتھ قصہ تکاری دوہا، اور رات کو خواب میں حاجہ معروف کرہی کو پیش نہیں کیا، چل ہمیں ہی دے دے، ہم پیش کر دیتے ہیں، ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی آنکھ کا عالم یہ ہے، بھیا گھر جا کر سوچ لینا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھ لینا، پھر حضور علیہ السلام امت حضرہ سے کیا اپنی امت کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ آج کرم نہیں فرما رہے؟ جو فضل فرماتا ہے، جس کا فضل ہے اس کے پیچھے فضل مصطفیٰ ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو کس کے صدقے میں ہوتی ہے؟ بلکہ آدم پاک تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو فرما رہے ہیں بیٹا تیرا باپ جنت میں دیکھ کر آ رہا ہے، جنت کے درختوں پہ نام مصطفیٰ ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ نام مصطفیٰ ہے، ان کی ٹہنیوں پہ نام مصطفیٰ ہے، جنت کے دروازے پہ نام مصطفیٰ ہے، اس کے کنڈے پہ نام مصطفیٰ ہے، حوروں کی آنکھوں میں نام مصطفیٰ ہے، دلمان کے سینوں میں نام مصطفیٰ ہے، آدم کی توبہ کے پیچھے بھی نام مصطفیٰ ہے، یوسف کے حسن کے پیچھے بھی نام مصطفیٰ ہے۔ تو امام بوصیری نے انتہا فرما دی، قلم توڑ دیا۔ فرماتے ہیں کل فضل فی العالمین فمن فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعارۃ الفضلاء۔ اور فرمایا دنیا میں جتنے بھی فضل دیکھتا ہے، جتنے بھی کرم دیکھتا ہے، یہ کرم والوں کا اپنا کرم نہیں ہے۔ کیا دیکھا نہیں بھیک کس اونچے در کی ہے؟ کس اونچے در سے یہ ہرات آ رہی ہے، اس اونچے در سے یہ سارے فضل پانے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 1.5 گھنٹے سے بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کیا ہماری اس میں کے اندر کوئی بڑا کمال ہے، یا ہماری حیثیت ہے، یا ہمارا کمال ہے؟ ہم بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ نہ، ہم اس وقت تک اپنی ناپاک زبان سے نام مصطفیٰ نہیں لے سکتے جب تک سٹیمپ دربار مصطفیٰ سے نہ پہلے لگ جائے۔ میری تیری اوقات کیا ہے، ماؤ شما کیا چیز ہے، ماؤ شما کیا چیز ہے، بس یہ جاننا چاہیے اور اس نعمت کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو جتنا فضل کے قریب ہو اسے اتنا ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کہیں میرا بھرا ہوا برتن گرا نہ دیا جائے، خالی نہ کر دیا جائے۔ یہ بڑی راز کی بات ہے، ڈرنا چاہیے، اس نعمت کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس نعمت کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، ہرگز نہیں جاننا چاہیے۔ بس اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، خیر والے معاملے فرمائے، فضل والے معاملے فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔